السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ پاکستان نے اس وقت دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ امریکہ اور ایران آمنے سامنے ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات میں پاکستان کو پہلا بڑا دھچکا کیا لگا ہے؟ سیکیورٹی صورتحال اس وقت انتہائی سخت ہے۔ دوسری طرف مذاکرات اور جنگ آپ سب کو پتہ ہے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ گلف ممالک پر حملے بھی جاری ہیں۔ آئل پائپ لائن جو ہے اس پر دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ جو لبنانی ریزسٹنس ہے ان کی اسرائیل پر بوچھاڑ، یعنی کہ جو وہ تباہی مچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا مسلسل جواب بھی دے رہے ہیں۔ سیز فائر کے باوجود جو ہے کافی خلاف ورزیاں ہم نے دیکھی ہیں، کئی شہروں میں دھماکے ہو رہے ہیں، اور اس وقت سب کی نظریں، پوری دنیا میں ہر ایک کی نظریں جو ہیں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ معاملات اب دوبارہ سے خراب ہوں۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں، سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ نئے ہرمز کھلے، سب یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اس مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے وہ اپنے لیول پہ آئے۔ تو یہ مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں اس وقت؟ سیز فائر کی کیسے خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور پاکستان کو دھچکا کیا پڑا ہے؟ آج کی ویڈیو میں پھر بات کرنے جا رہی ہوں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک ملاحظہ ضرور کرنا ہے۔ اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت صرف اور صرف اسلام آباد پہ لگی ہوئی ہیں۔ شہر کے در و دیوار پر اگر میں کہوں کہ ایک ایسی خاموشی ہے جیسے کوئی بڑا طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہے، مکمل طور پر جو ہے، یا پھر کوئی خوشخبری کہہ لیں۔ ہر طرف سناٹا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، ہر طرف سیکیورٹی انتہائی الرٹ ہے، اور لوگ دعا کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان برسوں کی دشمنی اسلام آباد کی میز پر بیٹھ کے ختم ہونے جا رہی ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے، یا پھر کچھ اور ہی چیزیں ہیں جو نئی شروع ہو جائیں گی؟ سیکیورٹی، سب سے زیادہ سیکیورٹی کی بات کریں، اسلام آباد کے ریڈ زون کو مکمل طور پہ اس وقت سیل کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مشہور سرینا ہوٹل کو خالی کروایا گیا، وہاں کسی بھی غیر متعلقہ فرد کا داخلہ بھی ممنوع ہے۔ سڑکوں پر نہ صرف پولیس بلکہ رینجرز اور پاک فوج کے خصوصی دستے بھی تعینات ہیں۔ یہ غیر معمولی اقدامات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آنے والی شخصیت کتنی اہم ہے اور کتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے ساری چیزیں۔ تو جو ذرائع سے ملنے والی اطلاعات ہیں ان کے مطابق امریکی فوج کے اعلیٰ حکام پر مشتمل ایک وفد پہلے ہی نور خان ایئر بیس پر لینڈ کر چکا، لیکن اصل خبر یہ ہے کہ ہفتے کی صبح بڑی امپورٹنٹ ہے، جہاں سے امریکہ کا ایک انتہائی اعلیٰ سطح کا جو سیاسی وفد ہے وہ اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ افواہیں یہ بھی گرم ہیں کہ اس وفد میں نومنتخب نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں یا ان کے ہم پلہ عہدیدار وہ بھی شامل ہیں، یعنی کہ معاملات بہت آگے تک ہیں۔ امریکہ بہت زیادہ سیریس ہے ان مذاکرات میں، اور ایران بھی ڈیفینیٹلی یہی چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ایکول آپ باتیں مانیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں مذاکرات، ہم بھی جنگ بندی چاہتے ہیں۔ جنگ سے کس کا فائدہ ہوا ہے؟ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کا یہ سب سے اہم سفارتی ان کا دورہ ہوگا صدیوں میں۔ پاکستان اس وقت محض ایک میزبان نہیں ہے بلکہ ایک اصولی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، جس کی پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں۔ ہماری قیادت نے واضح کر دیا ہے کہ ہم امن کے خواہش مند ہیں، لیکن کسی قسم کا دھوکہ قبول نہیں ہوگا۔ میں دیکھ رہی تھی انڈین چینلز پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، دھوکہ ہوگا، امریکہ دھوکہ کرے گا، پاکستان دھوکہ کرے گا، ایران کے ساتھ بڑا برا ہوگا۔ مطلب کہہ کون رہا ہے؟ جب اسرائیل نے پہلی بار حملہ کیا تھا ایران پر تو اس وقت ہنگامی بنیادوں پر مودی جو ہے وہ اسرائیل جاتا ہے، اور یہ پلانڈ نہیں تھا ان کا دورہ۔ بڑے سالوں سے وہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ نہیں کیا۔ جیسے وہ وہاں پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس کے 2 دن بعد جو ہے یہ خوفناک قسم کی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ تو اب پاکستان نے واضح کہا ہے کہ دھوکہ دہی قبول نہیں ہے۔ پاکستان نے لبنانی جنگ بندی کے معاملے پر امریکہ کے سامنے سخت احتجاج بھی کیا ہے۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اصل مذاکرات میں لبنان پر حملے روکنے کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر امریکہ کی عہد شکنی نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اسی چیز کا ڈر ایران کو بھی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم اپنی گارنٹی دے سکتے ہیں، میں اپنی بات کو میں اپنی گارنٹی دے سکتی ہوں، آپ دوسرے کی گارنٹی کس طرح سے دے سکتے ہیں اگر دوسرا کسی چیز کے لیے راضی ہی نہیں ہوگا؟ تو اب آپ یہ دیکھیں، پاکستان نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے تو کیے گئے وعدوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ بالکل امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایسا تھوڑی ہوگا کہ آپ یس کر کے پیچھے سے وار کریں، پھر آپ کیا کریں گے؟ کچھ قوتیں ایسی بھی ہیں جو نہیں چاہتی کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے سوشل میڈیا، بین الاقوامی میڈیا پر وہ بہت افواہیں پھیلا رہی ہیں، قیاس سرائیاں پھیلا رہی ہیں۔ لیکن ایران مکمل طور پہ اعتماد کرتا ہوا پاکستان میں اسلام آباد کے ان مذاکرات میں بھرپور شرکت کر رہا ہے۔ ایران کا یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے پاکستان کی ثالثی پر بھرپور اعتماد ہے۔ دوسری طرف لبنان کی سرحد پہ حزب اللہ اب بھی اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ حزب اللہ کا واضح اور غیر متزلزل موقف یہ ہے کہ جب تک لبنان میں مکمل سیز فائر نہیں ہوتا اس وقت تک پورے خطے میں استحکام ہو ہی نہیں سکتا۔
ان کا کہنا ہے کہ کوئی علاقائی امن لبنان کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر موجودہ سیز فائر کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو مشرق وسطیٰ وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت شدید جو ہے تنازع کا شکار ہو سکتا ہے۔ ماہرین بھی اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس صورت میں نہ صرف فضائی اور سمندری جنگ بلکہ زمینی جنگ بھی ممکن ہے، پورا خطہ جل سکتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ٹیزر تھا، مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی، ہر ایک تکلیف کا شکار ہو گیا۔ دوسری طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ نیٹو ممالک پر شدید دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے حماس کو محفوظ بنانے کے لیے فوجیں بھیجیں، یا اپنا یہ حماس تیل کی سپلائی کا اہم راستہ ہے، ان کا ابھی تک یہی ہے۔ ٹرمپ کا یہ مطالبہ نیٹو اتحاد کے اندر شدید تقسیم پیدا کر چکا ہے۔ تو بار بار اب یہی کہانیاں وہ سنا رہے ہیں، یہی کہانیاں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں قبول نہیں کی جائیں گی، یعنی کہ آپ ہاتھ میں لا لیں، آپ ثالثی پاکستان کروا دیں، آپ ہر طریقے سے وعدہ کریں اور اس کے بعد وعدہ خلافی کر دیں، پیچھے سے آ کے وار کریں، تو یہ تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ پوری دنیا یہی چاہتی ہے کہ امن قائم ہو، ہم بھی یہ چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں یا جو معاملات ہو رہے ہیں وہ اچھے خوش اسلوبی سے ہوں اور ان پر قائم رہا جائے۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔